بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المجادلہ کا مطالعہ کرنے لگے، جو کہ قرآن مجید کی 58 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کا ٹاپک اہل ایمان کی اصلاح ہے اور پھر منافقین کی سازشوں کو ختم کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ اس کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سٹارٹ میں ہی مدینہ منورہ کی جو صورتیں ہیں ان کا مطالعہ پہلے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر فوکس مسلمانوں کے بارے میں اور ان کی اصلاح کے بارے میں، تو اس لیے اس میں ایسے ارشادات ہمیں سامنے آتے ہیں کہ اچھا جناب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ نہ ہو، تو ہم وہ غلطیاں نہ کریں تو ان سے کریں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے ہوں گے کہ جو ایمان جن پہ ابھی واضح نہیں ہوا، تو اور وہ بھی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ جس کو منافقین کرتے رہیں، تو ان کو بچ بھی ہم سکیں۔ مقصد یہ کہ جو واقعی جو مخلص ہیں تو وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، بچ لیں گے، اور جنہوں نے نفاق ہی کو اپنا ایریا بنا لیا تو بھگت لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ بھگتے گا، ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا۔ بلکہ ہاں یہ ہے کہ یہ جو کوئی اگر سازش کرنے لگے تو اس سے بچنا کیا، اس کا ایک طریقہ یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس پوری صورت کے اندر اب دیکھیں گے سٹارٹ میں تو ایک زہار، ایک غلطی جو ہو سکتی ہے کہ بیوی کے لیے آزادی کرنے کے لیے یہ ختم کرنے کی جو سزا دی گئی، کہ یعنی اس کا کیا تھا کہ ایک طریقہ تھا لوگوں کا، یہ جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ خواتین پہ جناب ایک لڑائی ہوگی بیوی سے تو کہنا ہے کہ تم تو میری ماں ہو، اور پھر بالکل تعلق ختم کر لینا۔ وہ بیچاری بالکل لٹک جاتی، یعنی نہ تو طلاق ہوئی اور نہ ہی وہ اب وہ ماں بن گئی۔ اب کیا ہوگا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن کر دیا، اور ایک ایکچولی سچ مچ کیس بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر 5 to 6 کی آیات میں منافقین کی پہلے سٹارٹ میں تو اتمام حجت ہوئی۔ اتمام حجت کیا ہے؟ ایک کلیئر وارننگ کہ جس میں اتنا کلیئر طریقے سے بتا دیں تاکہ وہ انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا معاملہ۔ اس کے بعد پھر 7 to 11 میں منافقین کی ایک سیکرٹ پلاننگ جیسے وہ کر رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے، تو اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ جب منافقین یہ پلاننگ بڑی خاموشی سے چھپ کے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے گھروں کے اندر بیٹھے پلاننگ کر رہے ہوتے تھے اور کوئی نہیں انہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا بتا دیا، اور اس سے پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہی ہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کی وجہ سے ہمارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات 12 to 22 میں منافقین کی سازش کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ اہل ایمان کو طریقہ بتایا گیا، اور پھر رزلٹ بھی بتا دیا اہل ایمان کا اور منافقین کا بھی کہ ان کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات اگر ہمارے ہاں بھی ایسے ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے ان خاتون کی بات سن لی جو اے رسول آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی اب معاملہ کیا ہوا تھا کہ خاتون یہ تھیں سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تھا، بڑی مخلص خاتون تھی، اور ان کے شوہر تھے اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ظاہر ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو ظاہر ہے کہ ابھی
وہ پرانی عادتیں جو جاہلیت کے زمانے سے تھیں تو اس میں کچھ حصہ باقی تھا، تو اس میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا وہ واقعہ کیا ہوا تھا یہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ ایسا ہی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے بھی کوئی پردادوں کے پردادے، کوئی ان کے پردادے ایسے بزرگ ہوں گے ہمارے جو پہلے ہندو تھے پھر وہ مسلمان ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک وہ اثرات ہیں کہ جو انہوں نے پہلے کلچر یا مذہب کے لحاظ سے جو کچھ سمجھا تھا وہ ابھی تک اثرات ہم پر ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے یہ دیکھ لیجئے کہ فیملی میں یہ معاملہ ہے کہ جیسے یہ ہندوؤں میں ظاہر ہے یہ کوئی مذہب کا نہیں ہے، ان کا ایک کلچر رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تو ان کو ایک باقاعدہ مذہبی طور پر یہ سکھایا گیا تھا، ان کے کچھ فرقوں میں یہ معاملہ تھا کہ جی تم یہ اب جو بیوہ ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، تو وہ بیچاریاں کیا کرتی تھیں کہ خود جب اپنے شوہر کو ظاہر ہے اس کی لاش کو وہ آگ لگا رہے ہوتے تھے تو وہ خاتون جو ہے اس کی بیوہ جو ہے وہ بھی آ کے اسی میں گھس جاتی اسی آگ میں اور وہ بھی مر جاتی تھی۔ تو یہ ابھی تک رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو اب اس کا دیکھیں چلے ان میں سے جو ایمان لے آئے تو ان میں پھر بھی اتنے اثرات ہیں کہ بیوہ خاتون سے شادی ریئر ہوتا ہے ایسا معاملہ کہ ان کو پھر اگلا شوہر ملتا بھی نہیں، اب مل جاتا ہے کسی حد تک ہو گیا ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن پھر بھی سٹل ابھی اثرات ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ ایک زہار ایک طریقہ تھا۔ زہار کیا تھا کہ ایک میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو شوہر نے کہہ دیا کہ بس تمہارے ساتھ اب کبھی ازدواجی تعلق نہیں ہوگا، تم بالکل ہماری ماں کی طرح ہو گیا۔ تو یہ کرنا اور پھر اس کے بعد جناب بڑے عرصے تک خاتون بیچاری لٹکتی رہتی کہ اب ظاہر ہے کہ ابھی طلاق بھی نہیں ہوئی کہ وہ چلی جائے، اور اب وہ بیچارے رہتی گھر میں، اب وہ جو بیگم تھی اب وہ ماں کیسے بن بیٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کہ اب یہ معاملہ یہ ہو گیا تھا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ ان کے شوہر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے تھے لیکن ابھی وہ اثرات نہیں تھے، تو خیر انہوں نے اسی طرح لڑائی ہو گئی اور انہوں نے بیگم کو کہہ دیا تو اب وہ خاتون بڑی جناب روتے پیٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوری بحث کرنے لگی کہ جی یہ معاملہ ہے، کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا اس کا معاملہ ہوگا، اسی پہ بحث تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا جواب دوں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ میسج آ گیا جواب میں کہ بھی آپ یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے اور اب آپ کو بتا بھی رہا ہے مسئلہ ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہوا بتایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ آپ میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظاہر کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا اوس رضی اللہ عنہ کو کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ جھوٹی باتیں جو پرانی جاہلیت سے آپ نے آئی ہوئی ہیں، تو اس کو اللہ معاف کر رہا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ یعنی اب صرف ان پہ نہیں بلکہ اور بھی جو اب ایمان لائے تھے تو ان تک بھی پورا میسج آیا بھی تم نے ظہار نہیں کرنا۔ اچھا ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لیکن یہی جو اب اس پہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اگر کر بیٹھو تو یہ اگلی آیات میں آئے گا۔ تو لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی ملتی جلتی چیز آ جاتی ہے ظاہر کی۔ ٹھیک ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بیوی کو ماں تو نہیں کہہ دیتے، لیکن یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بعد کوئی دوستی اور آپس کا جو تعلق ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو وہ لٹک جاتی ہے۔
تو اس سے اب ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے. تو اس سے لگتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے وہ بھی زہار جیسا ہی ہے کہ جو ازدواجی تعلق سے بالکل چھوڑ دے اور دوستی ختم کر دے. اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ اکثر شوہر ایسی حرکت کرتے رہے لیکن اب تو خواتین بھی ایسی حرکت کرنے لگی. تو اس سے یعنی دونوں کے لیے پھر یہ آگے کہ اب ایسی حرکت اگر آ جائے یعنی ماں یا اپنا باپ کہہ بیٹھی کوئی بیگم ہی تو یہ اس کے لیے بھی ایسے ہی گناہ ہے. تو اس سے بچنا ہے اور اگر کر بیٹھیں تو توبہ کریں. لیکن اب آگے پھر ایک پینلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اگلی آیات. وہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. انہیں بتا دیجئے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھے پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی تو ایک دوسرے کو ہاتھ یعنی ہاتھ کا کیا مطلب ایک دوسرے کا ہاتھ سے یعنی ازدواجی تعلق لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا. یہ بات ہے کہ جس کی آپ کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اگر ایسی حرکت کر بیٹھی اچھا اب اگر تو یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی علیحدگی کرنی ہے تو پھر تو ختم بات. لیکن پھر سوچا کہ اچھا یار غلطی ہو گئی ہے اب پھر دوستی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ازدواجی تعلق ہونے سے پہلے ایک اب پینلٹی ہے کہ غلام آزاد کرے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں یہی کیا تھا کہ غلامی کا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک بہت برا عمل ہے یہ قطعی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ساتھ اب سٹارٹ میں بلکہ مکہ مکرمہ کی صورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے یہ بتایا گیا کہ غلام کو آزاد کریں اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ سے جن کے پاس بھی پیسے ہوتے تھے تو وہ غلاموں کو آزاد اس طرح کرتے تھے کہ اپنے غلام میں تو آزاد کیا اور دوسروں کے تو ان سے خریدا اس غلام کو اور پھر آزاد کر دیا. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو کیا انہوں نے, عمار رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی کیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ عنہ تھے ان کو آپ نے پہلے ہی آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو اس حد تک کی یہ کرتے رہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ اینڈ پہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ محمد کے اندر تو یہ آیا کہ بھی آج کے بعد اب آپ قطعی کوئی غلام بنائیں گے نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. اور جو پہلے سے غلام تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو آزادی چاہتا ہے تو اس کو آپ آزاد کریں. ٹھیک ہے اگر تم نے کوئی اس پہ کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو خریدا ہے غلام کو تو ٹھیک ہے کہ اس کو وہ غلام بھی جو ہے کچھ کما کے دے گا اور باقی پھر خود حکومت جو ہے زکوٰۃ میں سے بڑی رقم دے کے آزاد کرے گی. تو یہ آپ پڑھ چکے تھے سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا طریقہ بتا دیا. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد پھر یہ ہوا کہ دوبارہ غلامی آ گئی انفارچونیٹلی اور وہ آج تک رہی. شکر الحمدللہ کہ 1960 کے آس پاس آ کے پوری دنیا میں انسانوں نے پھر یہ سمجھ لیا کہ غلامی کو ختم کرنا ہے. غیر مسلموں نے پہلے کر لیا اور ہم لوگوں نے بعد میں سمجھا. چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لعنت جو ہے ختم ہو گئی الحمدللہ. اچھا اب یہ ایک بندے کے پاس وہ زہار کر بیٹھا اور اب غلام آزاد کرنا وہ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آپشن یہ ہے پینلٹی کی وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پھر اس کے پاس غلام نہ ہو تو اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ لگائیں. یعنی اب ازدواجی تعلق دوستی کرنے سے پہلے 2 مہینے کے روزے ریگولر پے در پے کا مطلب یہ ہے یعنی پورے 60 ڈیز تک آپ نے یہ روزے کرنے. پھر فرمایا اور جس میں یہ ہمت نہ ہو
تو اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا کہ پھر یہ کرو، 60 مسکینوں کا کھانا پھر یہ کرو، اس حد تک تو کرو۔ اب یہ پینلٹیز رکھ دی، پھر فرمایا یہ اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں جس طرح کو ماننے کا حق ہے، اور جان لیجئے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں کیا ہے کہ یہ لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی قانونی طور پہ شریعت کی، انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا بھی ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر سزا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لمٹ اس لیے رکھ دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ پینلٹی اس لیے رکھی تاکہ لوگ سرے سے ایسی حرکت کریں ہی نہ۔ اب یہ زہار ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی سے بالکل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور بڑے عرصے تک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آتی ہے تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا زہار ہی ہے، اس ٹائپ کی چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد پھر سیٹل کریں، معذرت کر لیں اور معاملے کو کر لیں۔ یہ مرد کو بھی یہی ہے اور خاتون کو بھی یہی ہے کہ ان کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث میں ایک بڑا دلچسپ کیس یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اگر آدمی روزہ رکھا ہوا ہے اور بیچ میں روزہ توڑ دیا تو اس کی پینلٹی پھر یہی رکھی ہے جو زہار کی ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ بھی آپ بھی 2 مہینے کے لیے روزے رکھیں گے اگر ایک روزہ توڑا تو، اور یہ اگر قابل نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ بڑا انٹرسٹڈ کیس ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہے ان سے روزہ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ پوچھا جی اب کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھی آپ 2 مہینے کے روزے پھر اب رکھیں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے تو یہ حالت ایسی خراب ہوئی تھی تو میں تو ایک نہیں کر پایا تو 2 مہینے کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا چلے پھر آپ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اتنا تو کر لیں نا آپ کی پھر یہ پینلٹی۔ تو انہوں نے بڑی وہ روتے پیٹتے کہا کہ جی سچی بات ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فائنینشلی بہت کرائسس میں تھے، پرابلم میں۔ تو این جب وہ بات ہوئی تو اس وقت کچھ انصار جو ہیں وہ کھجور کا ایک بوریاں جو ہیں وہ لے کے آئے اور لا کے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غریبوں کو یا مہاجرین کو آپ کھلائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوری جو ہے انہی صحابی کو دی کہ لے اور آپ یہ 60 مسکینوں کو ایسے کھانا کھلا لیں تاکہ آپ کی پینلٹی پوری ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ آپ خود جانتے ہیں کہ مدینہ کے اس حصے سے آخری حصے تک مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خود آپ بھی ہنس پڑے کہ اچھا بھئی اب یہ معاملہ چلو یہ کرو کہ خود کھاؤ اور اپنی فیملی کو کھلا لو، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو دیکھیے کہ اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایک پینلٹی ہوتی ہے، تو اگر ایک آدمی واقعی سچ مچ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس حد تک چھوڑ دیا کہ چلو اتنا ہی کر لو کہ تم یہ جو کھانا ہے وہ تم خود اور اپنی فیملی کو یہ جو کھجور لے کے آیا ہے تمہارے سامنے وہی کھا لو، تو یہی تمہاری پینلٹی پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیے ہمارے ساتھ بھی اس میں قیاس ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے سینیریو میں اگر یہ ہو کہ نہ غلام ہو، اب نہیں ہے الحمدللہ، پھر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں ہم لے سکتے کر سکتے، اور پھر تیسری آپشن مسکینوں کو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہم کر سکتے، تو چلو بھائی پھر یہ ہے کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہ تو اہل ایمان کی غلطی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس طرح سے آپ نے بچنا۔ اس کے بعد پھر اب منافقین کی طرف پھر حکم وہاں پہ شروع ہوا۔ پہلے تو ان کو کلیئر وارننگ اس طرح کی گئی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا، یعنی یہ وہ جو خاتون آئی تھیں ان کا رویہ تھا، لیکن
اس کے ریورس، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس کی بہت واضح دلیلیں ہیں، ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں کہ جب اللہ اس سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ کہ بھی یہ دیکھو کہ تمہارا یہ رزلٹ ہوگا منافقین، یعنی اب یہ کہ ریورس کیس بھی بتا دیا کہ اب جیسے ان خاتون نے جیسی ایک آ کر جو بھی لڑائی جھگڑے ہوا تھا اہل ایمان تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بھی سچویشن بتا دی کہ ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے کر لیا، اور پھر کہا کہ یہ پینلٹی بھی دے، اور صحابہ کرام نے کی بھی، پھر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیا، اور اس طرح یہ پینلٹی بھی ختم ہو گئی۔ تو منافقین کا دیکھا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس کے ریورس ہے۔ اچھا، اب یہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک اور بعد میں دلچسپ کیس ہوا تھا کہ وہ پہلے ہی بزرگ خاتون تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی حکومت آئی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی آئی۔ تو اب خولہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ بھی اچھی عمر کے آگے تھے، لیکن اب خولہ رضی اللہ عنہ بہت بزرگ ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تم تو اب بادشاہ بن گئے ہو، تمہیں تو ہم عمیرہ کہتے تھے، عمیر کہہ دیتے تھے ہم، یعنی عربی میں عمر سے عمیر کا مطلب چھوٹا عمر اس طرح سے کہہ دیتے تھے، تو ہم تو تمہیں یہ کہتے تھے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد پھر کوئی ایک مقدمہ لے کے آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ بھی خاتون، آپ نے تو جب بحث کرنے آپ آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی اور اس پہ قرآن میں آ گئی بات، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے اس مقدمے کو میں پورا نہ کروں۔ انہوں نے پھر وہ کیا معاملہ جو بھی ان کا معاملہ ہوا تھا۔ تو دیکھیے کہ اس حد تک کی ایک آپس میں کس طرح سے ایک عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور لوگ وہ معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ اس حد تک کا معاملہ تھا، منافقین کی بات ہو رہی تھی، تو ان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو اس طرح سے ہونا ہے، اس کا رزلٹ یہ آنا ہے، اس لیے اللہ گن رہا ہے، پورا ریکارڈ آپ کا آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اچھا، یہ آخرت میں ہونا، اور منافقین کے اس دنیا میں تو یہ ہوا تھا، ان کی سزا سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ جس میں ان کی سزا پھر منافقین کی یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکٹلی ان کے نام بتا دیے کہ یہ منافقین ہیں، اور اس کے بعد ان کو بھی پتہ چل گیا، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اور معاملہ ہوا۔ پھر ٹھیک ہے، امید یہی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ سچ مچ سچے ایمان میں آ گئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے منافقین جو کئی اور قبیلوں کے تھے وہ کہنے کو تو ایمان لائے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہی انہوں نے ایک یہ کر لیا تھا کہ نہیں جی، ہم آپ سے الگ رہنا چاہ رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اور نبیوں جو ایک کر رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو نبی قرار دے کے اپنی حکومت بنانا چاہ رہے تھے، ان پہ ایمان لا رہے تھے، تو اس وقت پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایکشن لیا، اور یہ میجورٹی ان کی مارے گئے، اس دنیا کی سزا یہ آئی۔ پھر جو بچ گئے تو اگلی نسل نے پھر یہی معاملہ کیا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا کہ انہوں نے خود کوشش یہ کی کہ ہم حکومت پہ کنٹرول کر لیں، قبضہ کر سکیں، کیا۔ اس میں انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہیں شہید کیا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کو شہید کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، ناکام رہے، اور پھر بیچ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، ان کو بھی انہوں نے زہر کے ذریعے شہید کیا، تو یہ رزلٹ آیا تھا۔ لیکن پھر اینڈ پہ آ کے
پھر آہستہ 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 وہ ختم بھی ہو گیا ان کا معاملہ۔ تو دیکھیے کہ یہ سزا کا اللہ نے بتایا اس دنیا میں ہوگی، اور آخرت تو ان کے لیے پھر اور تیار ہے۔ جو پھر بیچ میں ایمان لے آئے تو امید ہے انشاءاللہ ان پہ مغفرت ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک سیکرٹ پلاننگ اس کو بتا دیا، اور یہ بہت سیکرٹ ان کا معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا۔ پھر منافقین کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی واقعی اللہ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اس میں کیا فرمایا، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کہ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کریں تو ان میں سے چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 سرگوشی کریں تو ان میں چھٹا اللہ بھی نہ ہو۔ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب عمل انہیں بتا دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کو یہ کہا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ جناب تمام انسان، ہر انسان چاہے بالکل سیکرٹ وہ جن میں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، پورا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا فرض کریں کہ ہم اپنے ذہن میں ہی سوچ رہے ہیں اکیلے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جان رہا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن نجوا ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وإذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به اللہ ویقولون فی انفسهم لولا يعذبنا اللہ بما نقول حسبهم جہنم یصلونها وبئس المصیر۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے، پھر وہی کرتے ہیں جن سے روکے گئے، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ حق تلفی، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور اے رسول جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یہ اس میں پڑیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اب سچویشن کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین آتے تھے جو چاہتے تھے کہ جناب یہ حکومت پہ ہمارا قبضہ آ جائے، تو اس کے لیے یہ پہلے سرگوشیاں ہی کرتے تھے، آپس میں پلاننگ کرتے تھے، اور ایک بدتمیزی یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرنا ہے تو سلام کو جیسے یہ عربی میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم نارمل کہتے ہیں نا السلام علیکم، بھی آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی فرمائے آپ پہ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو اس طرح بڑی تیزی سے اپنے منہ کو اس طرح کر کے السلام علیکم اس طرح کر دیتے تھے۔ اب ہمارے یہاں پنجابی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پنجابی میں، عربی میں السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، السلام علیکم کا مطلب کہ اللہ تم پہ موت دے، مار دے تم، یعنی اس طرح کی ایک بد دعا کی طرح وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا، اور بتا دیا کہ جن جو سرگوشیاں کرتے تھے انہیں روکا گیا تھا، وہیں سے پتہ چلا کہ یہی اصل میں ان کے ایک سازش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہاں جی اللہ ہی کو پتہ ہوگی باتیں جو ہم خاموشی سے کرتے تھے۔ ابھی السلام علیکم اس طرح کہنا ہے، لیکن وہ کرتے ایسے طریقے سے تھے کہ اگلے کو محسوس ہو سلام ہی آ رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے کرتے تھے، پھیلا کے بات کو جو ہے نا السلام علیکم اس طرح کر کے تیزی سے کر کے، تو اگلے کو سمجھ نہ آئے تو اس طرح سے ہم ایک بدعا کرتے تھے۔ تو یہ کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پھر اس طرح سے پڑھا بھی رزلٹ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بتا دیا گیا اور منافقین پہ بھی کیسے رکنا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں اس کو کہ آگے
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے. دیکھیے کہ یہ اب سیکرٹ پلاننگ کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جناب یہ سیکرٹ پلاننگ سرے سے ہو ہی نہ. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اہل ایمان جب آپس میں سرگوشی کریں تو حق تلفی، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سازش نہ کرنا ہے، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کریں اور اللہ سے خبردار رہیں جس کے حضور میں آپ سب جمع کیے جائیں گے. کہا تو اہل ایمان کو، لیکن منافقین وہ بھی بظاہر تو مسلمان ہی تھے، تو اس لیے ان کو بھی پورا آ گیا کہ بھی ایسی حق تلفی، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش قطعی نہیں کرنی. تو اب پتہ چلا کہ خود ان کو پتہ چل جائے گا جی ہم ہی منافق ہیں. اور ان میں سے لگتا یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پھر سمجھ میں آ گئی، وہ آہستہ آہستہ سچے ایمان پہ آ بھی گئے کہ خیر تقوی کی اگر کوئی نیکی کی بات کرنی ہے تو کر لو، لیکن کوئی سازش نہیں کرنی کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے. تو ان میں سے جن میں کوئی 10%، 40% جس میں کچھ ابھی نفاق تھا تو ان کو سمجھ آتی گئی، وہ آتے رہے ایمان. لیکن جو 100% منافق تھے تو وہ تو نہیں لائے. تو یہ بتایا تمہارا رزلٹ بھی ہوگا. پھر فرمایا انما النجوى من الشیطان لتحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس طرح کی خفیہ سازش تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے، طرح نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اب یہ منافقین کے ذریعے سازش اصل میں کیا آتی تھی کہ جناب کچھ سے ایسے کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کر لیں کہ اہل ایمان پہ غمزدہ آ جائیں بس، اور آہستہ آہستہ وہ خود ایمان سے ہٹ جائیں. اس کو بہت ڈیپتھ سے آپ سورۃ النور اور پھر آپ سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں بہت ڈیپتھ سے کہ کیسے کیسی انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ سزائیں بھی آگے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ بھی کیا اس کو. یعنی ان کو جو ان کی سازشیں اور پروپیگنڈا تھے تو ان کی سزائیں بھی ان کو اسی دنیا میں کر دی گئی. پھر فرمایا اب اہل ایمان کی طرف حکم آیا کہ آپ نے کس طرح بچنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا وانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اہل ایمان یعنی خفیہ سازش کے لیے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں. اس لیے جب آپ سے کہا جائے کہ رسول کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں، اللہ آپ کے لیے وسعت پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جائیں تو اٹھ جایا کریں. اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا وہ آپ میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اور مطمئن رہیے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہ بتا دیا کہ جی اہل ایمان یہ آپ پہ یہ کرتے ہیں کہ بالکل جتنے بالکل پاس پاس قریب قریب ہو کے اس طرح سے یہ سازشیں بالکل خفیہ طریقے سے کان میں اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کھل کے بیٹھیں تاکہ ان لوگوں کو موقع ہی نہ آئے. اب انہوں نے اگر سازش کرنی ہے خفیہ تو جا کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہ کریں. ایک تو یہ طریقہ کیا. اب ایک پینلٹی تھوڑی سی آئی، یہ خود اہل ایمان پہ آئی. اب یہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم
وَطَهَرْ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہل ایمان، اب یہ پابندی ہے کہ جو رسول سے ذاتی گفتگو میں بات کریں تو اپنی اس تخلیہ کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر لیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی، البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی اگر آپ اہل ایمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل طور پہ کوئی اگر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے کچھ صدقہ کیا ہے کہ کچھ رقم، کوئی زیادہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کی، جو بھی جتنے قابل ہیں آپ کسی مہاجر کو کچھ کھانا دے دیں، یا کچھ آپ کسی کوئی غریب آدمی ہے اس کو کچھ رقم دے دیں، اور بس پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں۔ لیکن پھر اس کے بات مزید ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، جو آپ علوم القرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز ایک انٹرسٹڈ معاملہ آئے گا آپ کا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا آپ ڈر گئے کہ اپنے تخلیہ کی گفتگو سے پہلے آپ کو صدقات پیش کرنا پڑیں گے؟ جو آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے آپ پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، اور اب نماز کا اہتمام رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے عمل سے واقف ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ٹائم کے لیے یہ صدقہ کا ایک لازمی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پرسنل گفتگو کرنی ہے تو یہ بھی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ٹھیک ہے جی، اب کوئی ضرورت نہیں، کہ بھی آپ ڈر گئے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ صحابی کو ضرورت آتی تھی کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرسنل ہم پوچھ لیں جی اس مسئلے کو کیا حل کروں، تو ان پہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہ علوم القرآن میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ صرف قرآن پاک میں 4 آیات ہیں جن میں سے ایک ہی ہے جو اب پڑھ رہے، کہ جس میں ایک حکم ہوا اور پھر اس حکم کو کچھ ٹائم کے لیے رکھا اور پھر اس کو روک دیا، ختم کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں منسوخ آیات۔ یعنی منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ٹائم کے لیے کچھ حکم تھا، اس کو کر دیا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پھر اب کیوں ہے؟ تو اب اس لیے کہ اس میں ہمیں ایک پوری اگزامپل آ گئی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ منافقین کو روکنے کے لیے یہ کیا تھا تاکہ ان پہ کچھ، ظاہر ہے کہ وہ کبھی صدقہ دینا نہیں چاہتے تھے تو ان پہ پینلٹی آئے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے گفتگو کرتے ہوئے کچھ پروپیگنڈا کرتے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر ایک اذیت محسوس ہوتی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پینلٹی رکھی اور سارے اہل ایمان پہ بھی کر دی، تاکہ اس سے چلو ان کو بھی ایک عادت آ جائے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صدقہ کریں، خرچ کریں، اور منافقین تو کرنا ہی نہیں چاہتے تو وہ سرے سے آئے ہی نہیں، جان چھوٹ گئے معاملہ، تو جب چھٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روک دیا، ٹھیک ہے آپ پہ یہ کوئی پینلٹی نہیں ہے، تو یہ کر دیا۔ تو اس سے یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی، یہ اور کچھ اور 3 اور ایسی آیات ہیں جس میں وہیں اس کے ساتھ اگلی آیت میں اس کا آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ پہ حکم یہ رک گیا۔ جیسے آپ سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ یہ ایک حکم دیا تھا کہ آپ پہ جہاد جو کرنا ہے، اگر دشمن جو آپ پہ حملہ کرنے آئے گا تو اگر آپ سے کچھ وہ 10% آپ سے زیادہ ہے، یعنی 10 گنا زیادہ ہے آپ سے اگر، تو تب بھی آپ جہاد کریں۔ لیکن پھر اس سے اگلی آیات میں بتایا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر لیا ہم نے، کہ اب آپ کو صرف 3 گنا زیادہ جو ہوں گے ان سے آپ جہاد کریں گے، اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک خاص، اس کا مطلب ایک خاص کیس کے یہ معاملات تھے، تو اس سے آیا اب صحابہ کرام کو بھی اس کا 3 گنا تک کے جہاد کا حکم آیا، تو ہمارے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر چلے منیمم ہے تو یہی ہوگا
کہ یعنی پینلٹی یعنی جتنی پاور ان کی ہے تو اس میں سے چلیں 33% ہماری پاور ہے تو ہم جہاد کریں. اس میں یہ سمجھ میں آتی ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور کم ہو جائے, اس سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے. یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں, خود ڈیسیجن لیجئے گا. تو یہ ایک اس طرح کا یہ ہے کہ یہ صرف 4 آیات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر کے اسی کے ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ نہیں جناب بس ٹھیک ہے, یہ خاص ٹائم کے لیے حکم تھا. اب منافقین سے دوستی کے لیے بڑی ممانعت اہل ایمان کو کر دی گئی کہ آپ نے نہیں ان سے دوستی اب روک دیں, آپ ہی کے چاہے کزن ہیں, آپ کے دوست ہیں, جو بھی ہیں ان سے الگ ہو جائیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. آپ نے دیکھا نہیں کہ انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے, وہ نہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے, اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر کہ آپ کے ساتھ ہیں قسمیں کھاتے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے, چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے, تو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے. یعنی منافقین چونکہ چاہتے تھے کہ حکومت پہ کنٹرول ان کا آ جائے, اور انہوں نے یہ بھی تھا کہ چلو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتح ہوئی ہم ان کے ذات ہو جائیں گے, اور اگر منکرین جو ہے ان کی فتح ہوئی تو ہم ان کے ذات ہو جائیں گے. تو کہانی یہ تھی ان کی, اور اس میں بڑی قسمیں کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کے کہتے تھے جی اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ کہتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ واضح کر دیا. تو اس سے منافقین کو بھی پتہ چل گیا, اللہ کو پتہ ہے کہ ہم سچ مچ منافق ہیں, اور ان کا رزلٹ بھی بتایا, اور صحابہ کرام کو بھی بتا دیا گیا اہل ایمان کو کہ بھی اب یہ ان سے دوستی سے دور ہی رہیے, کیونکہ آپ کو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے آئیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, وہ دوزخ کے لوگ ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. اس دن جب اللہ اس دن سب کو اٹھائے گا تو ان کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آپ کے سامنے کھاتے رہے, اور خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے. سن لیجئے کہ در حقیقت وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان اللہ ان حزب الشیطان ہم الخاسرون. ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے. وہ شیطان کا جتھا ہے, ایک گروپ ہے. سنیے شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا. تو یہ رزلٹ ہے ان کے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں کیا ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں کسی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے. ظاہر ہے کہ ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اگلے کے ذہن میں کچھ سمجھ سکیں, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. لیکن بس یہ احتیاط ہے کہ اگر کوئی ہم پہ کچھ نقصان کر رہا ہو, چاہے پروپیگنڈا کر رہا ہو, چاہے وہ فزیکلی کچھ مارے یا کچھ کرے, تو ایسے لوگوں سے دور رہیں. تو اصل یہی ایک ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی ہمیں اس طریقے سے آئے. اچھا, اور پھر خاص طور پہ ایسا گروپ بنا کے, جتھا بنا کے, کچھ پارٹی بنا کے اور ایسی حرکت کرنے اور اپنے آپ کو مذہبی کہے, تو بس اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب قرآن پاک کے جو احکامات ہیں تو ان پہ اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, اس نے جانا.
لیکن اگر وہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف کچھ معاملے کر رہے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ وہ چلے ہم پھر بھی ان کو ایک منافق نہیں کہیں گے ہم، لیکن یہ کہیں گے کہ ایسے لوگ لازمی مطلب وہ دین کو یا سمجھا ہی نہیں انہوں نے، یا کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ان کا جو بھی ہے. مثال کے طور پر کہ لوگوں کو قتل کرنا اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو بس پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. چلو منافق نہیں کہتے، جو بھی ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن ہم ان سے دور رہیں، بس یہ احتیاط کر لیں. اس کے بعد پھر مزید فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والے ہوں گے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جن کے واقعی جو اپنے دل میں انہی کو پتہ ہوگا کہ اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہیں تو پھر ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لأغلبن انا رسولی ان اللہ قوی عزیز، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. حقیقت یہ کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے. تو یہ منافقین کو بتا دیا کہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہوں گے، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو ہے وہ ایک دم پورے عرب پہ آ گئی، جس میں آج کل کا سعودی عرب، عمان، یمن، بحرین اور پھر کویت بھی، اور پھر جارڈن کا بڑا حصہ، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گئے. پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ چلے گئے، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ یہی حکومت جو ہے پھر افغانستان سے لیبیا تک، اور پھر اگلی نسلوں میں تو آگے جا کے یہ پھر انڈیا، اور پھر یہ ازبکستان، اور پھر اسی طرح اسپین تک یہ آ گیا، اور یہ پورا ایریا بن گیا کہ بھی آپ جو انسان اپنی آزادی کے ساتھ جس مذہب پہ چاہیں رہ سکتے رہے، نو پرابلم. تو یہ ہو گیا. اب یہ ہوتا تھا کہ جو باقی ملک جو رہ گئے تھے تو ان میں سے جن کے دل میں ایمان آتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچتا ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے قرآن پاک کا، اور یہ افریقہ میں آپ کو بہت نظر آئے گا، تو یہ آتا رہا ان میں. تو جس کو سمجھ میں آتی تھی تو وہ ایک امیگریشن کر کے اور پھر اہل ایمان کے اندر آ کے رہتے، اور آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے سمجھتے ایمان لے آتے، اور جو نہ بھی لائے تو ان پہ کوئی پینلٹی اس میں نہیں ہوتی تھی، نہ کرسچنس پہ اور نہ ہی جیوز کے لیے. اور خود یہودیوں نے اپنی جو ہسٹری لکھی ہے، آپ انہی کی بکس میں ان سے پڑھ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب اسپیشلی 70 عیسوی سے لے کے آج تک کا جو ٹائم ہے، اس میں سب سے بڑا سکون ہمیں ملا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسپین میں. یہ رہا ان کا معاملہ، تو اس حد تک رہا. تو یہ رزلٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور پھر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی اپنے قرآن کو پورے انسان تک کر دیا. یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ کے ذریعے تو ہر انسان کے گھر تک پہنچا دی. اب ٹھیک ہے کہ جس کا شعور ہے اور جس میں ایک نیت درست ہے تو پھر ان میں شوق بھی آئے گا، وہ پڑھیں گے بھی، ان کو سمجھ آ جائے گی. جن کو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ جانے ان کا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص اہل ایمان کے رزلٹ بھی آخری آیت میں بتا دیے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم کبھی یہ دیکھو گے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر
فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی جماعت ہے، سنیے کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی۔ تو یہ بتا دیا کہ جی یہ رزلٹ ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو مدد کی، تبھی جا کے اتنا بڑی یعنی آدھی زمین جو ہے فتح ہو گئی۔ اور پھر آخرت کا رزلٹ بتا دیا کہ جی ایک بہت بڑی جنت جس میں نہریں بہتی ہوں گے، جس میں انجوائے ہی صرف کریں گے اور جو دل چاہے گا سب مل جائے گا۔ تو پھر اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ حزب اللہ۔ یعنی اب لوگ اپنی کوئی نہ کوئی پارٹی بنا کے اس کا حزب اللہ نام رکھ دیتے، تو یہ نام سے نہیں، یہ حقیقت سے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لا رہے ہیں اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اس حزب اللہ کا حصہ ہے، اور یہی سب جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمپل یہ کہ ہم نے جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھا، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اسی کے رزلٹ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی۔ تو صحابہ کرام پہ اسی لیے ہم رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہا یہ عربی کے ساتھ تم کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ کتبہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کو یہ پرانی عربی میں کتاب سے مراد قانون بھی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم یہ ایک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے یہ کنفرم اس میں ایک پلان بھی کر دیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ رزلٹ ہوگا۔ اچھا، تو یہ آپ نے پڑھ لیا سورۃ المجادلہ۔ اس میں بہت سے سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، ان تفسیر میں پڑھ لیجئے، اور میری طرف آپ ای میل کر دیں تو اس کی یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ پورے جواب سے آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ اگلی جو صورتیں ہیں یہ مدنی صورتیں، یہ ایسے ٹائم ہی کی ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی کرائسس منافقین کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے رہے، اور اہل ایمان سے جو غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایکسپلین ان کو کر دیا کہ جناب یہ نہیں کرنا، تو ان میں بھی اصلاح آتی گئی اور وہ ٹھیک ہوتا رہا معاملہ۔ تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔